حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اپنی کتاب ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ میں فرماتے ہیں کہ الہام بھی دراصل انسان کی نفسیاتی کیفیت کا ایک عمل ہے، فرق یہ ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک دہریہ یا سائنسدان کو کیسے یقین دلا سکتے ہیں کہ ایک انسان کی کوئی کیفیت اس کی اپنی سوچ ہے یا خدا کا حکم یا مرضی اس میں شامل ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے اتنا حصہ پڑھ لیا، باقی حصہ نہیں پڑھا اس کتاب کا. شروع کی ہے تو پورا پڑھ لو تو مجھے جواب مل جائے گا وہاں. ٹھیک ہے، سارا پڑھیں گے نا تو جواب مل جائے گا. بات یہ ہے کہ سائنسدان کو بھی الہام ہوتا ہے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس پہ بھی ایک مضمون لکھا ہوا ہے. 4 حالتیں بیان کی ہیں. ایک نبی کی، روحانی جس کا ارتقاء ہوتا ہے، جس کو روحانی ترقی ملتی ہے، روحانی معیار حاصل ہوتے ہیں. اور ایک غیر نبی کی، جس کو دنیاوی لحاظ سے معیار حاصل ہوتے ہیں. اور بعض جو سائنسدان جو چیزیں ایجاد کرتے ہیں وہ بھی ایک الہامی کیفیت ہی ہوتی ہے ان کے اوپر. وہ بھی وہی کی صورت میں دماغ میں آتی ہے، وہ سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ رہنمائی کر دیتا ہے. اگر اردو پڑھنی نہیں آتی نا تو اس کا انگلش ترجمہ بھی اس مضمون کا میرا خیال ہے پچھلے سال کے دسمبر کے جو تھا نا ریویو ریلیجن، اس میں مسلم موعود کا یہ مضمون بھی ہے. تو چھوٹا سا 2-3 صفحے ہیں، وہ پڑھ لیں گے تو آپ کو جواب بھی مل جائے گا اس میں کہ غیر نبی کو کس طرح الہام ہوتا ہے اور نبی کو کس طرح ہوتا ہے. وہی دلیل آپ دوسروں کو دیں کہ تمہاری جو سوچ ہے وہ جب سوچتا ہے انسان، اس پہ غور کرتا ہے تو وہ الہامی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. مسلم انسان نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ قرآن کریم کی آیتیں بھی بعض لوگوں کو الہام ہو جاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ بہت بڑے نیک آدمی کو ہو، عام آدمی کو بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے اور نازل کرتا ہے. عام جو عقل مند انسان ہے وہ تو سوچ لیتا ہے کہ ہاں اگر مجھے وہی ہو سکتی ہے اس طرح اور نازل ہوا ہے تو نبیوں کو بھی ہوتی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ بھی اس طرح اپنی شریعت اتارتا ہے اور بتاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف مستقل جھکے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ان کو فکر ہوتی ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ وہی کر کے پھر اس کے حال بتاتا ہے. جس طرح شریعت اتاری، اور وہ تو اتارنی تھی کامل شریعت علیہ وسلم پہ. بعض تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دی باتیں، بعض پرانی شریعتوں کی باتیں وضاحت کر کے بتا دیں آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بعض ہو سکتا ہے سوال بھی اٹھے ہوں تو وہ ان کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرما دیے. اسی طرح باقی ہم پہ آگے ساتھ ہوتا ہے. تو وہی اور الہام اسی طرح ہوتا ہے. اسی طرح سائنسدان سوچتے ہیں، اور سوچنے کے بعد ایک پیس جب غور کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک دم ان کے ذہن میں خیال آتا ہے. جو ان کے ذہن میں خیال آتا ہے، جیسا ارشمیدس کہتا جی میں نہا رہا تھا اور ایک مسئلہ اسے حل نہیں ہو رہا تھا، اس نے اس خانے میں نہاتے اس کو جو نہاتے ہوئے خیال آیا کہ وہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے. اس نے کہا پا لیا اور اس خانے سے باہر نکل گیا نعرے مارتا ہوا کہ میں نے مسئلہ حل کر دیا. اسی طرح اور سائنسدان ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ سوچتے ہیں کسی بات کو اور اس پہ غور کرتے ہیں اور وہ فائدے کے لیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو اس کا حل سمجھاتا ہے. اور جو حل سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی کا نام الہام ہے. وہ سیکولر لوگوں کے لیے الہام ہے. وہ روحانیت سے وہی اس کا تعلق نہیں، اس کا دنیا سے تعلق ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ایک روحانیت کی دنیا، ایک مادی دنیا. جہاں روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، وہاں مادی دنیا میں بھی نئی ایجادیں کرنے والوں کو الہام کے ذریعے سے سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی بات ان کو کہنی کہ تم جس کو کہتے ہیں تمہارے دماغ نے سوچا، ہم اس کو کہتے ہیں یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دماغ میں ڈالا، اور یہ الہامی کیفیت ہے. ٹھیک ہے، اور یہی نفسیات انسان کی ہے. جب وہ سوچتا ہے تو اس کا وہ حل اللہ تعالیٰ پھر اس کو بتا دیتا ہے. تو بہرحال مسلم موعود کا ایک مضمون ہے، اس پہ وہ بھی پڑھ لو، اور اس کو بھی غور سے پڑھو ریولیشن والی کتاب کو، تو آپ کو جواب تفصیلی بھی وہاں سے مل جائے گا. ٹھیک ہے حضور، جزاک اللہ حضور. السلام علیکم.